پاکستان کے نیبر ایران کے اندر اس وقت حالات بڑے خطرناک ہیں. ایران کے اندر بھی حالات بڑے خطرناک ہیں, جہاں پر ایک سول وار لائک سچویشن ہے. ایران کی گورنمنٹ کے حامی بھی نکلے ہوئے سڑکوں کے اوپر, ایران کی گورنمنٹ کے مخالفین بھی نکلے ہوئے, اور مخالفین کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ون سائیڈڈ اور پارشلی مبارکباتیں بھی دی, اور یہ بھی کہا کہ مدد کے لیے میں آ رہا ہوں, تو آپ نے فکر مند نہیں ہونا. ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکیاں بھی لگائی ایران گورنمنٹ کو, اگر مظاہرین کو جو آپ نے پھانسیاں دیں تو ہم آپ کی ایسی کی تیسی کر دیں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو خبر میرے پاس آئی ہے, جو بریکنگ سٹوری آئی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر, وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کے اندر جو ان کی آرمی کی بیسز ہے ان کے آرمی پرسنلز کو خالی کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور ایویکویٹ کرنے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لاسٹ ٹائم ایران نے ریٹیلیٹ کیا تھا اسرائیل اور امریکہ کے خلاف, تو انہوں نے قطر کے اندر امریکہ کے جو فوجی اڈے ان کو نشانہ بنایا تھا. تو امریکہ نے اب جب اپنے قطر کے اڈوں کو خالی کرنے کا حکم دیا ہے ملٹری پرسنلز کو, تو اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ امریکہ کچھ ایسا کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہے ایران کے اندر جس کے بعد ایران کا کوئی فل فلیج ریٹیلیشن آ سکتی ہے. وہ ایسا کرنا کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے سے پہلے دیکھا کہ وینیزویلا کے اندر جو ہے انہوں نے صدر کو اٹھا لیا, تو یہاں پہ بھی خبریں چل رہی تھی آیت اللہ خامنہئی کی سیکورٹی کا بڑا مسئلہ ہوا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ اندر گھس کے جو ہے انٹیلیجنس کے ذریعے وہ سٹرائک ایسا کرتا ہے کہ بڑے بڑے لیڈرز کو اڑا دیتا ہے. یہ تمام خدشات, اور اس کا پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا, اس پہ آج کے پروگرام میں ضرور بات کریں, کیونکہ ایران ہمارا بارڈر ہے. ایران نے ہمیں مار کے حق میں بڑی سپورٹ فراہم کی. ان کے صدر نے ہندوستان کو جس طرح ڈیل کیا, جس طرح ہمیں سپورٹ کیا, پاکستان امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے ٹرمز میں ہے. پاکستان کے لیے ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا اگر یہ سچویشن ورس ہو رہی ہے, جو کہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر سکتا ہے ایران کے ساتھ, اور ایران کا معاملہ کس حد تک آگے جائے گا. پھر پاکستان اٹ سیلف کے اندر ایک انٹرنل پولیٹیکل سٹرگل چل رہی ہے جس میں 8 فروری آنے والی ہے, جس کے اوپر پہیا جام ہڑتال اور کال اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ دیا ہوا ہے. تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو پولیٹیکلی اپنے آپ کو سٹیبل کرنا چاہیے, تاکہ جو انٹرنیشنل بارڈر پہ معاملات ہو رہے ہیں, خواہ وہ ایران ہے, افغانستان ہے, انڈیا, ان کے ساتھ ہم فوکس کر کے لڑ سکیں. ان تمام موضوعات کے اوپر آج بات کریں گے. سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں ابھی ایران سے بھی ایک صحافی جوائن کریں گے, اور فیصل چودھری صاحب یا جاوید لطیف صاحب موجود ہیں. سید محمد علی صاحب, یہ خبر آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ امریکہ کے صدر نے جو ہے وہ قطر سے, جہاں پہ اس کے فوجی اڈے ہیں, اپنے ملٹری پرسنلز کو ہٹانے کا نکل جانے کا حکم دیا ہے. امریکہ ٹرمپ ایران میں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کے نزدیک؟ بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ فیکٹس یہ ہیں کہ صدر ٹرمپ نے حوصلہ افزائی کی ہے ایران حکومت مخالف جو مظاہرین ہیں ان کی, اور ان کو مدد کا یقین دلایا ہے. جی, ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجک سگنل ہے ان کے لیے بھی, تاکہ وہ اپنے کارروائیوں میں کمی نہ لائیں. دوسری جانب جو ہے, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ان تمام باتوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی ایک وارننگ جاری کی ہے, جس میں انہوں نے تمام جو امریکی شہری ایران میں اس وقت موجود ہیں ان کو بھی ملک چھوڑنے کا ایڈوائز دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی کارروائی امریکہ پلان کر رہا ہے اگلے چند دنوں میں جس کے نتیجے میں امریکی شہری بھی ایران کی جوابی کارروائی میں نشانہ بن سکتے ہیں. تیسری بات آپ نے خود بتایا, جو امریکہ کا سب سے بڑا سینٹ کام کا اس پورے ایریا آف رسپانسبلٹی میں ایئر بیس ہے, العدید ایئر بیس, اس کی پارشل وڈرال کا بھی کہا گیا ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیسیژن امریکہ نے لیا ہے اس کے کانسیکوینسز میں امریکہ کو یہ احتمال ہے کہ دوبارہ اس ایئر بیس کو ایران جوابی کارروائی کے نتیجے میں نشانہ بنا سکتا ہے. یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور خود پاکستان کے کا بھی جو سفارت خانہ ہے تہران میں, اس نے بھی یہ ایڈوائزری ظاہر کی ہے کہ جو تمام پاکستانی شہری اس وقت ایران میں موجود ہیں وہ اپنی سفری دستاویزات اور پاسپورٹ وغیرہ تیار رکھیں, تاکہ اگر ان کا انخلا کرنا پڑے تو فوری طور پر آسانی سے اور سیفلی وہ کیا جا سکے. یہ تمام شواہد اس بات کو ظاہر کرتے ہیں. اور اگر اس کو آپ جوڑیں کہ چند دن قبل ان کو انٹیلیجنس اور دفتر جو محکمہ دفاع ہے اس کی جانب سے آپشنز کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی ہے, تو یوں لگتا ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر کوئی ایسی کارروائی امریکہ پلان کر رہا ہے جس کے لیے پوری تیاری کی جا رہی ہے. میں امریکی کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ خبر آئی آیت اللہ خامنہئی کو کے لیے پلان بھی تیار ہو گیا کہ وہ کہیں روپوش ہو جائے, ان کو کوئی اٹھا کے نہ لے جائے, اس طرح وینیزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے کے گیا تھا, وینیزویلا کے صدر کو امریکہ, یا وہ مرڈر کرا سکتے ہیں انٹیلیجنس کے ذریعے اپنے بندے اندر. کیا ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں امریکن کارروائی ایران میں کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی کیا آپشنز ہیں؟ کل امریکی ایک بہت ہی میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ امریکی بہت ہی مؤثر
جریدہ ہے ٹائمز، جی اس میں ایک بڑا تفصیلی مضمون شائع ہوا جس کی جسٹ یہ ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت دو مکاتب فکر کے درمیان بحث جاری ہے ایکشن کے چوائس کے حوالے سے، ٹارگٹ کے چوائس کے حوالے سے۔ اچھا، ایک جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے اس کو ختم کیا جائے، دوسرے یہ چاہتے ہیں جو اس سے زیادہ شدت پسند ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نظام کو ختم کیا جائے۔ جو لیڈرشپ کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جگہ پہ اگر کوئی ماڈریٹ موجودہ نظام ہی میں سے شخص آ جائے جو کہ ایٹمی پروگرام کو تھوڑا سلو کر دے، جو امریکہ مخالفت ہے کم کر دے، اور جو مسلح تنظیموں کی پشمناہی کم کر دے، تو وہ بھی امریکہ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا۔ لیکن جو زیادہ پرو اسرائیل اور زیادہ ہارڈ لائنر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس سیاسی نظام کو ہی تباہ کر دیں، تاکہ اگر یہاں پہ عدم استحکام بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم سے کم امریکہ مخالف اور اسرائیل مخالف حکومت تو ختم ہو جائے گی۔ تو ان دونوں کے درمیان جو ٹگ آف وار واشنگٹن کے اندر ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا صرف اہداف جو ہیں وہ تین طرح کے میں سمجھتا ہوں وہ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو ڈیفینیٹلی ان کے رہبر ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جون میں بھی جب حملہ کیا تھا امریکہ نے تو ان کے حوالے سے بات جب ان سے پوچھی گئی تو انہوں نے کہا ابھی نہیں۔ اس کا مطلب کبھی نہیں تھا، انہوں نے کہا ابھی نہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا آیت اللہ خامنئی پہ ٹیک ہو سکتا ہے، ایک ہدف۔ جی اور دوسری چیز جو ہے پاسداران انقلاب کی وہ لیڈرشپ جو براہ راست جو ہے ان مظاہروں کو مینج اور کنٹرول کرنے میں انوالو ہے، تاکہ مظاہرین کو بھی یہ میسج دیا جائے کہ جو لوگ آپ کے خلاف صف آ رہے ہیں ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اور تیسرا لیول جو ہے وہ ایسے ان کے میڈیا ہاؤسز کو بھی کیا جا سکتا ہے کہ جن کے ذریعے سے جو سرکاری بیانیہ ہے اور موقف عوام تک پہنچتا ہے، اور چوتھا لیول اوبیسلی نیوکلیئر پروگرام بھی ہے۔ نہیں، نیوکلیئر پروگرام پہ آپ کے خیال میں اٹیک کر سکتا ہے امریکہ ایران کے؟ دیکھیں جی، دو بنیادی جو الٹیمیٹ آبجیکٹیوز ہیں امریکہ کے ایران کے حوالے سے وہ دو ہی ہیں، ان کا سیاسی نظام اور ان کی ایٹمی صلاحیت، اور ان دونوں کا کمبینیشن امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک تھریٹ ہے۔ اور آپ کے خیال میں کتنا سیریس ہے امریکہ اس وقت لڑائی کو اس حد تک جانے میں کہ رجیم چینج کر دے؟ اور یہ جو خبر آئی تھی کہ شاہ ایران کا جلا وطن بیٹا رضا شاہ پہلوی سے امریکہ یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے، ٹرمپ کی خفیہ ملاقات ہوئی، یہ کتنا سچائی ہے اس میں؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس وقت جو جتنے بڑے لیول پہ معاشی پابندیاں اس کے اوپر ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے بہت شدید مسائل کا وہاں کے لوگ شکار ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہوئے ہیں، امریکی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان مظاہروں کے نتیجے میں جو فضا پیدا ہوئی ہے اس کو فوری طور پہ استعمال کر لینا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اس کا رسک رجیم چینج کے آپریشن کا بڑھ جاتا ہے۔ البتہ میں یہ اس میں کوالیفائی کرنا چاہتا ہوں کوئکلی کہ دیکھیں، ایران کے اندر بھی جو مہنگائی کے خلاف مظاہرے ہیں ان کا کوئی فیس، ان کا کوئی قائد، ان کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں ہے، صرف ایک فرسٹریشن ہے۔ اور ایران کے اندر رضا شاہ پہلوی کے صاحبزادے کے امریکہ اور اسرائیل کی حمایت کے باوجود اتنی عام سطح پہ مقبولیت نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ ایک متبادل سیاسی لیڈر کے طور پہ سامنے آئیں۔ اور ایران کے اندر بھی جو مخالفت یا تنقید معاشی مسائل کے حوالے سے ہے، ان کو وہ سیاسی نظام کی تبدیلی فوری طور پہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ کوئی فیس اور شخصیت ایران کے اندر ایسی نہیں ہے جو کہ متبادل کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کر سکے اور وہ مغرب اور ایران کی عوام دونوں کو ایکسیپٹیبل بھی ہو۔ رائٹ، میرے ساتھ رہے گا، اس ایران کے موضوع پہ مزید بات کرنی ہے۔ فیصل چودھری صاحب، آپ کے خیال میں پاکستانی گورنمنٹ کے لیے کتنا بڑا چیلنج اور کتنا آپ کو سیریس لگ رہا ہے امریکہ کا آپ کی دفعہ ایران میں وار شروع کر دے رہا، اور کتنا پھیلاؤ دیکھتے ہیں اس کا آپ؟ دیکھیے سر، جس قسم کی ہیجمنی کا مظاہرہ کیا ہے یو ایس نے پچھلے کچھ ہفتوں میں، تو اور اسرائیل نے بھی جو کچھ کام کیا ہے، تو اس پہ کوئی چیز بعید تو نہیں ہے۔ اب اس کا ظاہر ہے بیکاز ہمارے نیبر میں ہے ایران، اس کا بہت سیریس امپیکٹ ہوگا پاکستان کے اوپر۔ ہماری حکومت جو ہے ابھی تک وہ اس میں واضح پالیسی دینے میں ناکام نظر آتی ہے کہ ایران کے ایشو کے اوپر ہم کیسے ریئیکٹ کریں گے، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں پاکستان کی سلامتی بھی بالواسطہ طور پہ بھی وہ انڈر تھریٹ آتی ہے، اور ہمیں
ویسٹرن بارڈر کے اوپر اور پھر ایران کے اوپر اور پھر ایسٹرن بارڈر کے اوپر، یہ بہت ہی سیریس جو انٹرنیشنل سچویشن جس تیزی سے بدل رہی ہیں، اس میں ہمیں ایک کمپریہنسو پالیسی تو چاہیے ہے جس میں تمام جو ہیں اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں، تاکہ اگر کوئی ایسا ایڈونچر ہوتا ہے تو پھر پاکستان کا اس میں رسپانس کیا ہونا چاہیے اور ہم اس رسپانس کو کیسے گیج کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے ایران کے اندر جو مجھے لگتا ہے کہ شاید رجیم چینج تو اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ فٹ آن دا گراؤنڈ جو ہے، یعنی وہاں پہ کوئی یہ بھی ایک بحث چل رہی ہے، انٹرنیشنل جرائد میں بھی یہ بات ہے کہ اگر امریکہ اس میں براہ راست ملوث ہوتا ہے تو شاید ایرانی عوام جو ہے اپنی حکومت کے لیے وہ پھر اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ وہاں پہ اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ تو بہت ہائی ہے۔ تو جی ہاں، اس چیز کو جو ہے بھی ٹیکل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی اس میں کیا پالیسی ہوگی اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی جو ادارے ریاستی ادارے ہیں وہ اس سے کیسے نبردآزما ہوں گے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں کہ اس پہ ایک کانفرنس یا ایک جو میٹنگ ہے وہ وزیر اعظم کو فوراً طلب کرنی چاہیے، تمام اسٹیک ہولڈرز وہاں پہ بیٹھے اور یہ فیصلہ کریں۔ یہ نیشنل امپورٹنس کا مسئلہ ہے، قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ رائٹ۔ میاں جعفر لطیف صاحب، ایران کی صورتحال جو ہے اس کا فال آؤٹ جو ہے پاکستان پہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس موقع پہ 8 فروری کی کال بھی دی ہوئی ہے تحریک انصاف نے۔ اس موقع پہ کے پی کے اندر بھی کشمکش جاری ہے، وفاقی حکومت اور کے پی حکومت کی کنفرنٹیشن جاری ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، از دس دا رائٹ ٹائم کہ ہم مذاکرات کیے جائیں اور تحریک انصاف کو سیریسلی آن بورڈ لیا جائے اور ان کے بانی کو بھی شامل کیا جائے اس کے اندر، کہ نہیں؟ کامران صاحب شکریہ۔ میں پہلے تو عرض کر دوں کہ بدقسمتی مسلمان ممالک کی رہی ہے کہ ٹھیک ہے ایران نیبر ہے، لیکن آپ دیکھیں افغانستان یا لیبیا میں، عراق میں، غزہ میں کیا کچھ ہوا، اور مسلمان ممالک کے دشمن جو ہیں وہ سپر پاور ہی ہے۔ اور آج اگر وہ کہے کہ وہاں ایران کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہاں لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں کرنسی گرنے پہ، تو یہ حالات پیدا کس نے کیے ہیں؟ امریکہ نے کیے ہیں۔ اور امریکہ نے جو پیدا کیے ہیں، اپنی کیے ہوئے حالات پیدا آج کسی کو مورد الزام ٹھہرائے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ اور اگر ان کو بڑا درد ہے ایرانی قوم کا، تو کشمیریوں کا کیوں نہیں ان کو یاد آتا؟ ان کو غزہ کے لوگوں کا کیوں نہیں یاد آتا؟ میاں صاحب، پاور پالیٹکس میں ایسے نہیں ہوتا سر۔ جو آپ ایران کو کنٹرول کرنا ہے آئل کے لیے، اسرائیل کے لیے، آپ کشمیر پہنچ گئے، میں تو حیران ہوں۔ اچھا نہیں، آپ حیران نہ ہوں، آپ اس بات سے اور یہ حالات بھی کوئی باہر کے پیدا کیے نہیں، یہ ایران کا انٹرنل ایشو ہے، یہ مہنگائی اور یہ کس نے پیدا کیے حالات بھائی؟ یہ سر وہاں پہ جو ایک ملائیت کی حکومت ہے اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہے۔ راشننگ تو وہ آج سے 40 سال پہلے آئل کی وہاں پہ۔ ویسے فیصل صاحب، خدا کا شکر ادا کریں کہ ہمارے ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ ان کا ڈالر دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہے، ڈالر کے مقابلے میں کرنسی ان کی 32,000 روپے کا ایرانین $1 میں پہنچ گیا ہے۔ شہباز شریف کی گورنمنٹ تو مجھے سونے اور دودھ اور ڈیموکریسیز رکھیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ سوری، 2015 میں تھا، اوہو یہ تو سوری اتنا غلطی ہو گئی۔ اگر آج تو 14 لاکھ پہ پہنچ گیا ہوا ہے۔ جی کامران گزارش یہ ہے کہ فیصل جو بات کر رہے ہیں نا کہ ایک ملا کی حکومت، میرا خیال یہ مناسب نہیں ہے۔ وہاں جب انقلاب آیا تو وہاں کے لوگوں نے جس طرح ایت اللہ جس کو بھی خمینی کا انہوں نے ساتھ سپورٹ دیا، کیا، وہ چاہے بھی ملا ساری کی ہو جس دنیا کی انہوں جانتی نے، ہے، اور آج بھی صحیح ہے، یہ صاحب ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ ملا، فیصل لیکن صاحب وہ لے اکثر کے ہوتے ہیں، مجھے آئے، پتہ ہے۔ قوم نے کھڑا کیا۔ اب آ جائیں جو بات جو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں یا مماثلت آپ پاکستان کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، یا 8 فروری کا ذکر کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اس لیے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ دنیا کے کسی خطے میں جب کہیں سے اپنی ریاست کے خلاف آواز اٹھتی ہے یا اپنی ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی گروہ اٹھتا ہے تو اکثریت جو ہے وہ اس کی مخالف ہوتی ہے۔ آج پاکستان کے اندر بھی جو آپ 8 فروری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ بھی، ادارے بھی سب جانتے ہیں کہ اس 8 فروری کا احتجاج کرنے والے جو ہیں وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں ایک بندے کے لیے،
اور اگر ایک بندے کو کی فیور کے لیے ریاست کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو پھر ان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی ریاست کے تحفظ کے لیے کسی حد تک جا سکتی ہے. اب آ جائیں جو آپ مماثلت ڈھونڈتے ہیں کہ ایران یا غزہ یا دیگر ممالک کے حوالے سے کہ سپر پاور کیا کرے گی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے بھی یہی پی ٹی آئی کہا کرتی تھی, بانی کہا کرتے تھے, اس کے فالوور کہا کرتے تھے کہ ٹرمپ آ لیا جی پھر ویکھنا کی ہوندا ہے. پھر وہ ٹرمپ آ گئے اور اس کے بعد بھی جو اس سے انہوں نے امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی اس کا جو حال ہوا, اور آج بھی اگر یہ اسی طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہوئے ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے جس طرح کے آپ کے نیبر ہیں انڈیا, افغانستان, اور خدا نخواستہ ایران کے اندر اگر جو لوگ انالیسس کر رہے ہیں کہ اس طرح بھی ممکن ہو سکے گا, میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ایران کو نقصان پہنچا کے کوئی وہاں آ کے بیٹھ جائے اور وہاں کی قوم کی مرضی کے خلاف آ کے بیٹھ جائے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں اس کو سٹیبل ہونا چاہیے, مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے عمران خان سے کہ بات کی آپ اس بلیک میلنگ سے بلیک میل کر کے آپ ان لوگوں کے لیے, ہاں اگر تو کوئی سیاسی قیدی ہوتا تو اس کے لیے بات ہونی عمران خان چاہیے. سیاسی قیدی نہیں اگر ہے. تو سیاسی ظالم, میں یہی تو عرض کرنا پوچھ رہا ہوں چاہتا میں آپ سے ہوں کہ بھائی آپ یہ کہا کرتے تھے کہ آرمی چیف جو ہیں اس وقت عمران خان کہا کرتے تھے وہ قوم کے باپ ہوتے ہیں, وہ بقول ان کے, ہم تو اس وقت بھی نہیں مانتے تھے, مگر کیا باپ کو اس طرح کو گالی دیتا ہے؟ اور اگر اس وقت ان کے باپ تھے, نہیں یار انجھے فیصل نہ کرو یار, میں سنی سنائی میں تو کرنا نہ سنے ہیں بھائی ان جی. کے سپوکس پرسن نے کہا, سپوکس پرسن نے کہا کیا سنی سنائی گل اچھا او شہریار افریدی نے کیا سی. اچھا فیصل نہیں اس طرح, نہیں میری بات تو سن لیں یار, مجھے یہ بتائیں کہ اگر چلیں آپ شہریار افریدی نے کہا تو فیصل کیا ان کا حق نہیں تھا؟ عمران خان نے جب سن لیا تھا, آپ نے سن لیا, میں نے سن لیا, تو عمران خان اس کی نفی کرتے بھائی کون سی سیاسی پارٹی ہے جس نے آرمی چیف کو اپنا باپ نہیں بنایا؟ میرے بھائی یہ بتائیں پہلے تو مجھے, آپ قوم کو تو چھوڑیں, آپ میرے بھائی کون سی سیاسی پارٹی ہے ایسی جس نے مائی باپ نہیں بنایا آرمی چیف کو؟ جس نے بھی باپ بنایا پھر اڈیالہ جیل میں گیا ہے. یہ مناسب نہیں ہے کہ ہر ایک کی حدود و قیود ہوتی ہے. آپ جو ڈومین ہے کسی ادارے کی, سیاسی جماعت کی, آپ اسی میں رہتے ہوئے کوئی رہبری کریں قوم کی یا اداروں کی یا ریاست کی, تو وہ تو مناسب ہے. مگر آپ اپنے 10 سال 15 سال 20 سال لینے کے لیے آپ کہہ دیں کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں, یہ کیا دھرا تو پھر انہی کا ہی ہے جو آج پاکستانی قوم بھگت رہی ہے. اور پھر مجھے یہ بتائیں اگر آپ نے 8 فروری کو احتجاج کرنا ہے تو پھر آپ 2018 کو جو کچھ کیا گیا تھا اس پہ بھی احتجاج کریں. پھر آپ کو یہ احتجاج اگر کرنا ہے تو پھر آپ نے جو کچھ امریکہ میں جا کے کہا تھا, ایران میں جا کے کہا تھا, اس پہ بھی آپ کو احتجاج کرنا پڑے گا کہ عمران خان نے یہ غلط کیا تھا. کشمیر پہ جو کچھ آپ نے اسٹانس لیا اس پہ بھی آپ کو احتجاج کرنا پڑے گا. پھر نہ کریں اس طرح کے جو اپنی مرضی کی پوائنٹ آ گیا. فیصل صاحب اس سے پہلے میں آگے جاؤں محمد علی صاحب کے بعد دوبارہ ایران کے مسئلے میں, مجھے ذرا سمجھائے کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے, آپ لوگوں نے اتنا شور رولا مچایا ہوا ہے, شہباز صاحب کی گورنمنٹ کی حالات کتنے بہتر ہیں ایران وغیرہ سے کہ ایران میں اس وقت ریال جو ہے 14 لاکھ کا بک رہا ہے ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں, تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. تو آپ اس گورنمنٹ کو کم از کم یہ تو کریڈٹ دینا کہ اس گورنمنٹ نے اکانومی کو سٹیبلائز کیا, اس لیے عوام اس کے خلاف نہیں نکل رہے. تحریک انصاف کے لوگ بھی, مجھے تو لگتا ہے 8 فروری کو منہ کی کھانی پڑے گی آپ کو, اس لیے کال واپس لے لیں تو بہتر ہے. ملک میں اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا چھوٹی موٹی ہنگامہ رائی کا بھی. سب سے پہلے تو میں بصد احترام میاں صاحب سے بھی اور آپ سے شدید اختلاف کرتے ہوئے یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کو ملک دشمن جماعت سمجھے پورٹری کرنے کی کوشش میں تو نہیں کر رہا بھائی. کیا آپ جو ہیں, اچھا چلو تھینک یو, مطلب 8 فروری کو جی ایران کے ساتھ آپ جوڑے ہیں یار, کوئی خدا دا خوف کرو, کوئی اپنا کوئی حساب کتاب تو رکھو نا. آپ کہاں کی بات کہاں پہ ملا رہے ہو بھائی. 8 فروری کو علیمہ خان نے کہا جی ہم ڈی چوک نہیں جا رہے, باقی بھی کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ایک ہڑتال کی کال ہے.
وہ ہوگی جب دیکھ لیں گے. اب اگر ایران کا یہ مسئلہ آتا ہے, جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ یہ مگر مجھے موقع دے, میں اس کا جواب فیصل صاحب کمپلیٹ تو کر لیں بھائی, میاں صاحب ایک منٹ, تسی جواب کمپریہنسولی دے لینا, آپ سر سارے اکٹھے جواب دے لینا. گزارش یہ ہے کہ آپ کے نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ پرو پاکستان اور اینٹی انڈیا جو ہے سٹانس لیا گیا, پوری قوم جو ہے وہ ایک ساتھ ہوگی اور پی ٹی آئی جو ہے اس میں اپنے ساتھ تھی. یار آپ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ٹھیکیدار کو نئے ہو گئے ہیں آپ لوگ سارے؟ مطلب آپ ہمیں ہی پورٹرے کری جا رہے ہیں پاکستان کے لیے. جو پاکستان کا جتنا پی ٹی آئی کو لوگوں نے جو ہے ساتھ دینا ہے, یا اس میں کسی کوئی ساتھ نہیں دے رہا آپ کو بھائی, کوئی ساتھ نہیں دے رہا. آپ کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے نا پی ٹی آئی کی. نہیں ساری خواب خواب میں مل گئے ایسے نہ کریں. نہیں دے رہا سر, سڑکوں پہ کوئی آئے نہیں رہا. فیصل صاحب آپ آئیں گے سڑک پہ, آپ آئیں گے سڑک پہ, عمران خان کو بچائیں آ کے باہر. اور یار سڑک پہ آنا ضروری, میں نے آپ کو کہا کہ آپ نا ایک خصوصی نا تسی کٹی لے کے پیدا ہوئے ہو امریت دی, آپ کی امریت کا بھی ایک اور مطلب اس کا نا کوئی مقام ہی اور ہے, کوئی لیول ہی اور ہے, چنگیز خان نوعیت کی. مطلب آپ چاہتے نہیں ہیں کہ بھئی معاملہ ریزالو ہو جائے, سڑکوں پہ آنا ضروری ہے. بھائی معاملہ ریزالو نہیں ہو رہا, اسٹیبلشمنٹ موری لگا رہی آپ کی پارٹی کو اور آپ کی قیادت کو, ٹھیک ہے نا. اور ایک میری بات سنیں فیصل بھائی, ڈائلاگ کرتے رہے یار, آپ مجھے جو چاہے کہہ لیا آپ نے, آمریت کہہ لیا, وہ کہہ لیا. تو ہم نے تو ان کو کہا ہے اسی سے بڑے ڈیموکریٹ بندے دے بیٹھ کے ایسی جنرل باجوہ دے. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری تو کسی نہیں تو کیڑا نہیں آیا جناب, تو کانے ہے نا, پھر کانے بن کے رہنا سر, جس کا بیج ہے اپنا مارشل اللہ کے کمرے کانے بن کے رہو. اسی تے پرائم منسٹر نہیں بنے, جدو مالی اپنا جنرل جلانی سی, دفعہ کریں کو یار, ہم نون لیگ کی بات ہی نہیں کریں, آپ اور میں بات کر رہے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے میرے بھائی, میرے بھائی بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک سیکنڈ کامران جی فرمائے میاں صاحب. کامران ایک سیکنڈ مجھے بات کر, میں فیصل چودھری صاحب, دو شریف لوگ رول گئے اس پروگرام میں اور محمد علی صاحب. ایک سیکنڈ فیصل, جی بولے میاں صاحب بولے. فیصل ایک سیکنڈ پلیز. فیصل صاحب آپ نے کہا کہ آپ 8 فروری کے احتجاج کو کس طرح جوڑ رہے ہیں ایران کے ساتھ یا امریکہ. بھائی مجھے یاد جہاں تک پڑتا ہے, کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں منڈے کے دن احمد اویس صاحب نے یہ کہا تھا, آپ کے پی ٹی آئی کے ہیں یا تو ڈنائی کر دیں کہ وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہاں بھی جو حالات بن رہے ہیں, خدا دا خوف کرو کہیں امریکہ یہاں بھی مداخلت نہ کر دے. میں نے نہیں کہا. اور آپ کے پی کے جو پرائم صاحب ایک منٹ ٹھہر جائے, مجھے تھوڑی دیر کے لیے ایران سے جرنلسٹ سے جوائن کیا ہے, کور کمانڈر ہیں, ان کو خط کس حساب سے لکھا؟ ابھی یہیں سے شروع کرتے ہیں, ایک منٹ ٹھہر کیا خط لکھا بھائی, ایک منٹ ٹھہر جائے, ایک منٹ. ہمیں تھوڑی دیر کے لیے جوائن کیا ہے محمد جان حسین صاحب نے, آپ صحافی ہیں ایران سے رپورٹ کر رہے ہیں. جان صاحب مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ امریکہ کا, ابھی ہم محمد علی صاحب سے بات کریں, ہمارے ساتھ ہی ہیں, کتنا ایمیننٹ تھریٹ ہے آپ کی دفعہ امریکہ, اور کیا کر سکتا ہے میکسیمم ایران کے اندر؟ فرسٹ آف آل عمران صاحب تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. دو چیزیں, یا تو یہ فیس سیونگ ہو رہی ہے کیونکہ ٹرمپ صاحب کوشش کر رہے تھے کہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ایران کو لایا جائے, اور اب کوئی چیز نہیں بچی تو وہ بس جو ہے وہ جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں ریٹورکلی. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایمیننٹ تھریٹ ہو اور واقعی اٹیک ہو جائے, لیکن ایران نے اس دفعہ اپنی پالیسی چینج کی ہے. پہلے ایران کا صرف سیلف ڈیفنس میں اٹیک کا جو ری ایکٹیو اسٹرائکس کا پالیسی تھی, اب پری ایمپٹیو اسٹرائکس کی پالیسی بھی ایران کے اندر آ گئی ہے. تو بالکل ایمیننٹلی تیاری تو یہی سوچ کے کی ہوئی ہے کہ ایمیننٹلی اٹیک ہو سکتا ہے ایران کے اندر. لیکن بہرحال ٹرمپ میٹر کس طرف بیٹھتا ہے, کہاں پہ ٹرمپ صاحب اپنی جو ہے وہ باتوں کو میچ کرتے ہیں. پری ایمپٹیو اسٹرائک سے مراد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران پہلے ہی کر سکتا ہے اٹیک, اور وہ کہاں, اس کے اہداف کیا ہوں گے؟ قطر سے تو امریکہ نے خالی کرا لیے بیس, تو پیچھے رہ گیا اسرائیل. ایران کی جو کاؤنسل ہے, سیکورٹی کاؤنسل, اس نے باقاعدہ بیان جاری کیا ہے کہ اب ایران پری ایمپٹیولی بھی اسٹرائک کر سکتا ہے if it feels that there is an imminent threat. اور ٹارگٹس جو ہیں وہ بیسز جتنے بھی عین الاسد بیس ہو گیا, العدید ہو گیا, پرنس سلطان ہو گیا, جتنے بھی بیسز ہیں امریکہ کے, ان کو ٹارگٹ بنایا جا سکتا ہے اور بنایا جائے گا اکارڈنگ ٹو ایرانی آفیشلز. اور جو یو ایس کے کیریئرز ہیں جو ایران کے پاس ریڈیس میں ہیں, وہاں پہ حملہ کیا جائے گا. جو اسٹریٹجک چوک پوائنٹس ہیں ان کو بلاک کیا جائے گا. اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹلی بھی اٹیک کیا جائے گا. تو یہ چیزیں ایران نے بالکل کلیئر کر دی ہیں کہ لیکن جان صاحب ایران میں لاکھوں کی پبلک جو ہے, پتہ نہیں کروڑوں لوگ جو ہے وہ ایران کی گورنمنٹ کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں. وہ ایران کی گورنمنٹ کو عوام کی اتنی سپورٹ ہے کہ یہ اتنا بڑے حملے امریکہ کے خلاف جنگ کرتے پھرے وہ؟
कामरान साहब जो मैंने वीडियोस देखी ना प्रोटेस्ट प्लस की भी जो genuine जॉन protest, साहब अगर ये भी बता दिया क्या ईरान की कैपेबिलिटी डिफेंस के हिसाब से इतनी है हाँ। जो ये उन्होंने कहा है? पहला पहले सवाल इस अच्छा पे किया भी फैसल रोशनी चौधरी डाल साहब ने दीजिए। आज प्रोग्राम में, ये अच्छा सवाल है जी। इसको पहले बता पहला दीजिए। जी पहले आऊं मैं आपके सवाल पे कामरान साहब। जी, जी। देखिए जो करोड़ों लोग क्या पूरा ईरानी खिलाफ है ईरानी गवर्नमेंट के, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आया, वो मैच नहीं हुआ। क्यों मैच नहीं हुआ? क्योंकि प्रोटेस्ट जो थे उनके अंदर मैक्सिमम 600-700 लोगों की जो जेन्युइन प्रोटेस्ट भी थे उनमें 600-700 1000 2000 भी करने चले, वो भी उसमें कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है। जेन्युइन प्रोटेस्ट हुए हैं, ग्रीवेंसेस हैं लोगों को, बिल्कुल ग्रीवेंसेस भी हैं, इकोनॉमिक सूरत हाल भी बहुत बुरी है, लेकिन ये कहना अनफेयर होगा कि पूरी आवाम जो है वो खिलाफ है। जो मेजोरिटी नहीं, है ये जो मुजाहिरीन ईरान है की, ये अमेरिका के साथ मिली हुई है, इनकी कोई खुफिया क़यादत या नहीं? अब मैं आपसे सवाल पूछ लूं, यहाँ अगर जहां गन तस्वुर नहीं है, लाइसेंस गन नहीं ले सकता कोई, वो AK-47 और ग्रेनेड्स लेके रोड पे आ जाए, और अच्छा। जहां इंटरनेट का ब्लैकआउट हुआ है वहां पे फॉरेन कम्युनिकेशन हो रही है, तो ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कामरान साहब। मोसाद ने खुद ट्वीट किया है, हैरिट्स की इसके ऊपर रिपोर्ट है अच्छा। कि कैसे ट्रेनिंग हुई है। इजरायली हेरिटेज मिनिस्टर इलाई आऊ ने जो है वो ट्वीट नहीं तो किया है जॉन कि साहब हमारे बंदे फिर ईरान अगर में इतनी मौजूद तैयारी की है अमेरिका ने कि मुजाहिरीन को आर्म्ड भी दिए हुए उन्होंने, ग्रेनेड्स भी दी हुई हैं, AK-47 भी दी हुई हैं, तो फिर तो अमेरिका हमले की तैयारी कर रहा होगा और नीचे से उसको ये इस लोगों की सपोर्ट होगी जिनको आर्म्ड किया, जी। ट्रेंड अब किया। मसला ये हुआ कामरान साहब, आप पिछले जो आपके गेस्ट हैं उनका भी जवाब दे दूं। मसला ये हुआ कि कार्ड जल्दी प्ले कर लिए, अब वो अच्छा। लोग बाहर आके उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, और जाहिर है गवर्नमेंट ने क्लैम्प डाउन करके उनको बिल्कुल अच्छा। शट आउट कर दिया। तो जाहिर सी बात है अब तो कोई चारा ही नहीं बचा ना, या तो उसी वक्त कर लेते अटैक, जब जितनी मिलिशिया जो आई थी बाहर वो मार रही थी लोगों को, तो उसी वक्त कर लेते अटैक। दूसरी बात ये, ईरान केपेबल है या नहीं इसको देखने के लिए 12 दिन की जंग जो हुई वो आपके सामने। ईरान इराक वॉर 1980 से लेकर 1988 तक सद्दाम ने जो हमला किया, केमिकल वेपन्स यूज किए बाय द वे, उसके पीछे यूएस, सर वो इराक था, ये अमेरिका और जर्मनी, इसराइल है, फ्रांस। दो ज़मीन आसमान का फर्क है सर। नहीं बिल्कुल चले, मान ले अमेरिका ही डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। अफगानिस्तान में क्या कर लिया इन्होंने? 20 साल जंग की अफगानिस्तान में, क्या जीत पाए? वियतनाम में 20 साल जंग की, नहीं क्या वो जीत पाए? तो वो देखे ना, वो देखें, तो अमेरिका फुट लेके पहुंचा ना। अगर अमेरिका फुट लेके नहीं पहुंचता, ईरान की क़यादत को उड़ाने की प्लानिंग हो या ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करने की प्लानिंग हो, कमर तोड़ दे ईरान की, फुट उतारने की तो बात ही नहीं हो रही। तब ईरान के रिटेलिएट तो नहीं कर सकता। जो फैसल साहब पूछ रहे हैं उनकी कैपेसिटी क्या है डिफेंड करने की? 1981 में हफ्ते तीर बॉम्बिंग में पूरी पार्लियामेंट को उड़ा दिया, प्रेसिडेंट जो है वो इनके मारे गए, चीफ जस्टिस मारे गए, पूरी क्या हो चुकी थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो आई डोंट थिंक, देखिए ये कोई कॉलोनी नहीं, मतलब ये जो ईरान है वो कोई कॉलोनी नहीं रहा, इसका अपना बड़ा हिस्टोरिकली एक बड़ा इनका जो है वो इंटैक्ट रहा है डोमेस्टिक सिस्टम। तो अगर आप भी जाते हैं अटैक कर लेते, सलाहियतें कितनी है उस पे, तो जो इनकी मिसाइल्स हैं, जो खैबर मिसाइल और कासिम सुलेमानी और ये जो शाहिद मिसाइल्स हैं, वो तो इसराइल के वॉर में आयरन डोम को, पेट्रियट को, एरो को चीरती हुई जो इनकी मिसाइल्स गई, और 7 मुल्कों को भी पार करते हुए उनके डिफेंसेस को भी जो चीरती हुई गई मिसाइल्स। तो आपको लग रहा है कि अमेरिका का ये थ्रेट जो है, ईरान जो है वो, ईरान की कौम भी मुत्तहद है अमेरिका के खिलाफ, ईरान का रिटेलिएशन सिस्टम भी ऐसा है कि अमेरिका कुछ नहीं कर सकेगा, आप ये कह रहे हैं? अमेरिका कर, मतलब ये नहीं है कि अमेरिका कुछ नहीं कर सकेगा, हो सकता है स्ट्राइक्स कर ले, बूट्स ऑन ग्राउंड कर ले, लेकिन आई डोंट थिंक वो कुछ अचीव कर पाएगा। देखिए कर तो सकता है, लेकिन क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कर सकता है या नहीं, ये दूसरा सवाल। मेरे साथ ही रहिएगा तो मेरे ख्याल में देखें थोड़ी देर के लिए। मोहम्मद अली साहब, आप एग्री कर रहे हैं सारे एनालिसिस से कि ईरान का कोई बाल बेकार नहीं कर सकता, और ईरान की रिटेलिएशन कैपेसिटी भी गजब की है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ? कमरान देखें, हमारी ख्वाहिशात और तवक्कुआत और अपनी जगह, लेकिन जो हक़ाइक़ है ना वो टेक्निकली और स्ट्रेटिजिकली बहुत मुख्तलिफ हैं। हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हमें उनसे हमदर्दी, हम चाहते हैं वहाँ इस्तेहकाम रहे, वो तरक्की रहे, और हम नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई ऐसे मसले पैदा हों जिससे ये ख़ित्ता मज़ीद जंग की तरफ जाए। लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका इस वक्त दुनिया की एक सुपर पावर है। चीन और रूस भी बराह रास्त जो है उससे कोई तज़वीराती मुखासमत मोल लेना अपने मफाद में नहीं समझती। देखें, अमेरिका के अहदाफ 2 हैं। अमेरिका चाहता है इनकी मौजूदा जो क़यादत है उसको ख़त्म करना, और अमेरिका चाहता है कि उनका जो एटमी सलाहियत है उसको भी परमानेंटली ख़त्म कर दिया जाए। अमेरिका के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो इन 2 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। असल स्ट्रैटेजी में ये देखा जाता है कि क्या ईरान के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो अमेरिका को इन अहदाफ के हुसूल से रोक सके। हाँ, वो उसकी कीमत बढ़ा सकता है। आपके नजदीक क्या है? ईरान के पास कैपेसिटी है अपनी क़यादत को डिफेंड करने? कामरान एक जुमला देखें, एक जुमला बताना ज़रूरी है कि देखें, इस वक्त मिडिल ईस्ट के जो अरब ममालिक हैं वो अमेरिका पे जोर दे रहे हैं
کہ اور ایران کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہماری ایئر سپیس استعمال نہ کی جائے اس طرح کے کسی کارروائی کے لیے. اس کا مطلب ہے ان کو بھی احتمال ہے کہ کارروائی کی جانے والی ہے, لیکن وہ ایران کو یہ سگنل دے رہے ہیں کہ جناب ہم امریکہ کو سپورٹ نہیں کریں گے, اس لیے جوابی کارروائی آپ ان امریکی بیسز جو ہمارے ٹیریٹری میں موجود ہیں ان کے خلاف نہ کریں. اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے, کوئکلی میں بتا دوں, کہ جو امریکہ کی فضائیہ اور بحریہ ہے نا, ان کو ضرورت نہیں ہے مڈل ایسٹ میں بیسس پہ انحصار کرنے کی. ان کے جو B-2 بمبار طیارے پچھلی دفعہ بھی آئے تھے جنہوں نے ان کے ایٹمی پروگرام پہ حملہ کیا تھا, وہ امریکہ سے آئے تھے, مڈ ایئر ریفیولنگ کر کے وہ واپس چلے گئے تھے. ان کو کسی عرب ملک کا بیس یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ان کی بحریہ جو ہے, اس کے جو کروزر ہیں, اس کے جو ڈسٹرائر اور سبمرینز ہیں, ان میں جو سینکڑوں کروز میزائلز ہیں, وہ 1500 سے کلومیٹر تک مار ایکوریٹلی آپ کی کھڑکی سے گزر کے کر سکتے ہیں. ان کو کسی سر پوائنٹ آ گیا آپ کو. جان صاحب آپ سے دو سوالات ہیں جو محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں. اچیو کر سکتا ہے کہ ایران صرف اس کی قیمت بڑھا سکتا ہے. قیمت بڑھانے کا بھی مطلب سمجھ جائے, لیکن جان صاحب یہ جو فرما رہے ہیں محمد علی صاحب, کیا ایران کی یہ کیپیسٹی ہے کہ اپنی قیادت کو ڈیفینڈ کرے, گیون دا فیکٹ کہ اسرائیل بڑی کامیابی سے ایران کے اندر حماس کی قیادت کو اڑا چکا ہے؟ دوسرا, کیا نیوکلر طاقت کو اپنی ڈیفینڈ کر سکتا ہے گیون دا فیکٹ کہ لاسٹ جنگ میں امریکہ نے ان کی نیوکلر کیپیسٹی کو اڑانے کی کلیم کیا تھا, اور آئی تھنک وہ کسی تک صحیح بھی تھا, ویڈیو بھی جاری کی گئی اس کی جو زیر زمین ان کی وہ تھی. بہت اہم سوال آپ نے کیا, کوئکلی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں, جو پہلا سوال ہے آپ کا, اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی تو ان کی آرمی کی قیادت, ان کی پاسداران انقلاب کی قیادت, ان کی انٹیلیجنس کی قیادت, تینوں کو انہوں نے انٹیلیجنس بیس آپریشن سے ہلاک کیا تھا. اور اسماعیل ہانیہ آپ جانتے ہیں کہ جس کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے, کامران صاحب, اسماعیل ہانیہ جس کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے اس میں 4 مہینے پہلے بم نصب کیا گیا تھا. ان کی انٹیلیجنس کی پینیٹریشن اور ایکوریسی تو آپ دیکھیں نا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہی سوال جان حسین صاحب آپ سے ہے, یہ جو ریز کیا ہے محمد علی صاحب نے. جی جی جان صاحب, یہ سوال. کامران صاحب, نو ڈاؤٹ ایسا نہیں ہے کہ ایران کا کوئی بال بھی باقی نہیں کر سکتا, بالکل ڈیمیج ہوگا. میں آپ کو کہہ چکا ہوں, پوری قیادت ہٹ گئی تھی, 12 دن کی جنگ میں بھی مر گئے تھے لوگ. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایران کو ڈیمیج نہیں ہوگا, بالکل ہوگا, بالکل بڑا خون ریزی ہوگی. ایران عراق جنگ میں بھی لوگ مرے تھے. پوائنٹ یہ ہے کہ اچیو جو کرنا چاہ رہا ہے امریکہ, کیا وہ چیز اچیو کر پائے گا یا نہیں. میرا فوکس اس چیز کے اوپر تھا. کلیریفائی کر دوں کہ دیکھیں, امریکہ کے پاس بالکل بہت بڑی طاقت ہے, سارے انٹیلیجنس سسٹمز ہیں, ساری مانیٹرنگ ہے, سب کچھ وہ لوگ کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اتنی سی جو ہوتی قیادت بیٹھی ہوئی ہے نا, میرا سوال یہ, یمن میں جو ہوتی بیٹھے ہوئے نا, ان کو اگر یہ پہلے ڈیل کر لیں, میرے خیال میں یہ اگر ختم کر لیں, کیونکہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ ایران باؤ تباہ کر دے گا امریکہ کو اور اسلامی نظام وہاں نافذ کر دے گا. آئی ایم ناٹ اے پرسن لائک دیٹ. میں بالکل اپنا تجزیہ جو ہے وہ نیوٹرل بیسس پہ دے رہا ہوں. جب وہ ہوتیز کے ساتھ ڈیل کر کے نہیں کر پائے, چھوٹے چھوٹے اٹیکس شپنگ کنٹینرز کے اوپر نہیں کر پائے, تو ظاہر ہے اسٹریٹجک مجبوریاں, میں یہ نہیں کہہ رہا پاور نہیں امریکہ کے پاس ہوگی, لیکن امریکن اکانومی اس سے جو افیکٹ پائے گی, امریکن اسٹریٹجک ایسٹ جو اس سے افیکٹ پائیں گے, وہ کاسٹ بہت بڑی ہے امریکہ کے لیے بیئر کرنے کے لیے. اینڈ آئی تھنک امریکہ کو اس میں نقصان زیادہ ہوگا بنسبت ایران کے. دیکھیں, جہاں تک لیڈرشپ کی بات رہی, پوری لیڈرشپ اڑا دیں, اٹ ڈز ناٹ. میں اگین آپ نوٹ کر لیں, 12 ڈے وار کے دوران پہلے دن اور دوسرے دن پوری لیڈرشپ اڑا دی تھی IRGC کی. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. آگے جو ان کی جو اسرائیل کے اوپر جو اٹیکس تھے وہ بڑھ گئے, انکریز ہو گئے. ٹرمپ آپ کو خود بولنا پڑا کہ بھائی اسرائیل پیچھے ہٹ جاؤ, ریجیم چینج کی باتوں سے وہ بیک ٹرن کر گئے. تو کوئی فینٹیسی لینڈ میں نہیں رہتا میں کہ میں بولوں کہ ایران جو ہے وہ بالکل فتح ہو جائے گا. نقصان دونوں سائڈز پہ ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک کاسٹ ول بی گریٹر فار امریکہ ٹو بیئر. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہاں پہ جو انقلابی طبقہ ہے نا, وہ مس انڈرسٹوڈ ہے کامران صاحب. یہاں پہ وہ عوام نہیں رہتی جو ٹویٹر یوز کرتی ہو یا انسٹاگرام یوز کرتی ہو. یہ جو مذہبی اور ریولوشنری لوگ ہیں, ان کی تعداد آپ کو, مطلب یہ جو تعداد ہے وہ سامنے نظر بھی نہیں آئے گی. تو آئی تھنک اگر ایکسٹریم سچویشن پہ بھی چلے جائیں, بوٹس آن گراؤنڈ کی سچویشن پہ بھی چلے جائیں, تو بھی آئی ڈونٹ تھنک کہ جو آبجیکٹو ہے وہ اچیو ہو پائے گا. دیکھیں, نو ڈاؤٹ لاسز ہوں گے, لیکن آبجیکٹو کی بات کریں تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ وڈ میک سینس. میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. کر لیا انہوں نے, وہ میاں جاوید لطیف صاحب ہوش کے ناخون لیں. یہ دیکھیں ایران میں وہ کیا کر رہے ہیں. ہمیں بھی اپنے آپ ملک کو سٹیبل کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ مہنگائی اور دوسری چیزوں کے خلاف لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوں. میاں صاحب, آپ کی گورنمنٹ کو چاہیے تھوڑا سریہ کم کرے, مسائلت کرے, مفاہمت کرے, لے کے آئے ساری. فیصل چودھری صاحب کو بھی لفٹ کرائیں آپ لوگوں کی پارٹی کو. میاں جاوید لطیف صاحب, میں ہمسائے میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کامران شاہد صاحب, میں قطن اس بات سے انکاری نہیں ہوں کہ معاشی طور پہ ہم بہتر ہوئے, مگر اس کے اثرات پاکستانی قوم کو نہیں ملے ابھی تک. آپ 2 سالوں میں آپ نے معیشت اگر درست کر بھی لی یا اس کی سمت درست کر لی, اس کا فائدہ جو ہے عام بندے کو ابھی تک نہیں ملا.
مگر یار یہ مجھے صرف بتا دے کوئی کہ پاکستان ہو یا کوئی اور ریاست ہو، اس میں پرابلم جو ہوتے ہیں کیا دشمن کو فائدہ دینے کے لیے آپ باہر نکلتے ہیں؟ آج پاکستان کے جو حالات ہیں، خدا نہ کرے پاکستانی قوم باہر نکل آئی جی امریکہ نے حملہ کر دیا، دوسرا تیسرا، کیا اس سے جو مسائل آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے اور بڑھیں گے۔ مگر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم احتجاج کریں، اپنے حکمرانوں کے خلاف ضرور کریں، مگر ہم احتجاج ریاست کے خلاف نہ کریں، ہم دشمن کو فائدہ دینے کے لیے نہ کریں، ہم وہ احتجاج نہ کریں جس سے آپ کا پاکستان پوائنٹ آ گیا، مجھے مخالف ایک بریک کے لیے قوتوں کہا جا رہا ہے، کو بہت فائدہ ہی پہنچے۔ الارمنگ سچویشن ہے اس وقت اس خطے کی آبویسلی، اور ساری نظر ایران کے اوپر ہے۔ ایران سے پھیلنے والی جنگ جو ہے اس کے لیے، وہ سب کے لیے ٹربل سم ہوگی۔ پاکستان کے لیے کیا مسائل ہو سکتے ہیں اس کے اندر اگر یہ جنگ یا رجیم چینج ہونے کا کام شروع ہوتا ہے؟ اس پہ ضرور بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ جی دیکھیں فیض چودھری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ نے ثابت کر دیا جو میں کہا کرتا تھا تحریک انصاف سے وہ صحیح ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا میں وینزویلا پہ بھی حملہ کروں گا، میں ایران پہ بھی حملہ کروں گا، میں جہاں چاہے حملہ کروں، کوئی انٹرنیشنل لاء مجھے روک نہیں سکتا۔ تو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا طاقت کو قانون کے ذریعے روکا نہیں جا سکتا۔ پاکستان سے لے کر امریکہ تک یہی ہے۔ ہوش کے ناخن لینے کی بات ہے میرے دوست، ڈیل کرو، ایگریمنٹ کرو اور نکلو بیچ میں سے۔ اس میں نہ رہو کمپلیکس میں کہ ہم نواز شریف کی طرح نہیں، ہم بے نظیر کی طرح نہیں ہیں۔ آپ سب ایک جیسے ہی ہیں، کیونکہ آپ بھی کانے ہو کے آئے ان کی طرح، اب نکلنا بھی کانے ہو کے ہی ہے۔ فیصل صاحب اچھا، آپ کی یہ جو ذرہ نوازی ہے کہ آپ نے ٹرمپ کو اور شہباز شریف صاحب کو ایک ہی صفحے پہ رکھ دیا ہے، میں اس پہ آپ کو داد دیتا ہوں کہ یہ سوچ جو ہے یہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ گزارش یہ ہے سر، ٹرمپ تو جو کر رہے ہیں اس نے تو انٹرنیشنلی جو سارا پاور بیلنس ہی چینج کر دیا ہے، اور وہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی یاد آ رہی ہے اب تو کہ کیسے ہوتا تھا۔ تو لیکن اس کے جو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک کنسنسس ہے وہاں پہ، ویسٹ میں اس کی بہت مخالفت بھی ہو رہی ہے، اور وہاں کی جو سسٹم ہے وہ سویلین بالادستی کو بہر حال جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور یہ ٹرمپ ہیں، ٹرمپ 4 سال بعد چلے جائیں گے، وہاں کا جیسے نظام ہے وہ وہاں پہ ایپسٹین فائلز کا بھی مسئلہ ٹرمپ کو چھوڑے اپنا بتائیں سر، میں کہہ رہا ہوں ڈیل کر کے نکل لیں بیچ میں سے۔ فیصل بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں معافی شافی مانگیں اور نکلیں بیچ میں سے، ہماری بھی جان چھوڑے آپ کی ڈیل کیا ہے؟ آپ کی ڈیل، ہماری ڈیل تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیڈر کو مروایا ہوا ہے چکی کے اندر اڈیالہ کہ ہم چاہتے ہیں وہ باہر نکلا ہے۔ اب کانا ہو کے نکلے یا ڈیل کر کے نکلے کیا فرق پڑتا ہے؟ جان تو بچ جائے گی، یہ ڈیل ہے۔ نہیں، گزارش یہ ہے کہ یہ اب آپ جو بات کر رہے ہیں یہ میرے بڑے بھائی میاں جاوید لطیف صاحب کو تو وارا نہیں کھاتی، وہ تو کہنے رہے چکی جی رہن، وہ تو باہر نکال نہیں سکتے، اور یہ سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ فریق ہیں میاں جاوید لطیف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ جی تھی نویں کہانی پائی ہے نون لیگ نو تے ایک بالکل ہے اور زلزلہ آ گیا ہوتا ہے کہ ہے کہ نواں کٹا کھول دیتا کامران شاہ صاحب نے۔ میں تو عقل کی بات ہی کر سکتا ہوں سر، اب نون لیگ کو سمجھنا ہے تو آپ کو آگے سمجھ، میں یہ چاہ رہا ہوں۔ نہیں ہمیں تو سمجھ آئی بھی، ہمیں تو سمجھ آئی بھی ہے، لیکن جن کو سمجھ آنی چاہیے وہ نہیں نہ سمجھ رہے۔ ہم تو سب کو ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان کام کر لیں، ڈائیلاگ کے ذریعے کام ہونا ہے۔ ہاں ڈائیلاگ کے ذریعے ہونا ہے، ڈائیلاگ ہی آگے بڑھنے کا طریقہ کار ہے، کامران صاحب اور بیٹھ کے کل کر لو، بجائے کل کوئی اور بٹھائے، آج خود بیٹھ کے فیصلہ کر لیں۔ جی کوئی جو چیز ہونی ہے، پی ٹی آئی والوں کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ دوستو انقلاب آپ سے نہیں آ رہا، حکومت کو سمجھا رہے ہیں کہ عمران خان آپ سے ختم نہیں ہو رہا، تو کوئی بیچ کا راستہ نکالو بھائی۔ کوئی خواتین قیدی ہیں ان پہ جو ہے ریکنسیڈر کرو، جی ان کو ان کی جان چھوڑیں، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا جی۔ غریب ہیں ان کو چھوڑیں۔ آپ نے یہ بڑے پتے کی بات کی کہ میاں جاوید لطیف کو بارے نہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جی۔ میاں صاحب فرمائیے۔ کامران آپ اتنے سادہ نہیں ہیں، اور جتنی انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ آپ انکاری ہوں گے کہ وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے۔ عمران صاحب ڈیل کرنا چاہتے ہیں مگر اپنی شرائط پہ، کوئی اور بندہ جو ہے وہ اس شرائط پہ نہیں آنا چاہے گا۔ اور جہاں تک فیصل چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سے انقلاب نہیں آئے گا اور انہوں کو وہ ختم نہیں ہوئے گا، یہ بھی گل درست ہے۔ یہ بات اس لیے میں درست کہوں گا کہ دونوں سائیڈوں پہ
جو ایک ہے نا ایک سوچ کہ وہ آ گیا تو میں مر جاؤں گا, میں زندہ رہنا ہے تو وہ مر جائے, مگر اس طرح ہوتا نہیں ہے. آج مجھے ایک دکھ سے یہ بات کہنے لگا ہوں, جو خواتین کے حوالے سے فیصل بھائی بات کر رہے تھے, کیا مذہب کو آپ اس طرح لے کے آئیں گے جس طرح سوری جو تھا ڈپٹی سپیکر, اس نے کہا تھا دفاع کریں یار, وہ چلا گیا نکل گیا, میاں صاحب تسی کیوں لے کے بہ گئے ہو؟ ایتھے ایران جنگ لگن کی تیاری ہو رہی ہے, پاکستان بات تو پریشر سن پھیلے گا. جی جی نہیں یار کامرہ نہ کرو یار, ایک سیکنڈ مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دے. عمران خان کے لیول کی بات کیا کریں, سوری وغیرہ کے چکروں میں نہ پڑے یار, میں یہ کہہ رہا ہوں. مگر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ یار اڈیالہ کے باہر آپ دھرنا ضرور دیں, آپ دیتے ہیں, مگر قرآن پاک لے کے وہاں بیٹھ جانا. میں بڑے ادب سے اور بڑے دکھی دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں, جو میں نے ٹچ کا مذہبی ٹچ کا ذکر کیا تھا, اس لیے وہ بیک گراؤنڈ میں نے بات کی تھی کہ یار آپ احتجاج کریں, جس طرح کا مرضی کریں, خدا نہ خواستہ آپ قرآن پاک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, لاٹھی چارج ہو گیا ہے, کل کوئی اور ایشو اسی سے بن جائے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں خواتین کو بھی خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ وہ قرآن شریف لے کے وہاں نہ جائیں, کیونکہ تسی تے لاٹھی مارنی ہے پنجاب پولیس نے, تسی کہہ رہے ہو جو قرآن شریف دی بے حرمتی نہ ہوئے. بہت شکریہ, آپ نے یہ ایڈوانس کو سب کو بتا دیا. جون حسین صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کے لیے کیا پرابلم ہو سکتی ہے اگر ایران اور امریکہ کا ہو رہا ہے, تو پاکستان کے لیے کیا, پاکستان تو نیوٹرل رہے گا, کیا کرے گا؟ واٹ از دا پرابلم فار پاکستان, پریکٹیکلی اسپیکنگ, اسٹریٹجکلی اسپیکنگ, ناٹ اونلی ڈپلومیٹکلی؟ I think the problem with Pakistan, if a quote unquote regime change happens, is کہ یہاں جو sovereignty ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرنے میں اضافہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ایران کی اگر ختم ہوتی ہے حکومت, یہاں پہ اسلامی نظام ختم ہوتا ہے, تو آئے گا کون؟ آئے گا یا تو شاہ, جو پہلے ہی اسرائیل جا کے جو شاہ کا بیٹا جو ہے, جی شاہ کا بیٹا جو ہے, جو محمد رضا پہلوی کا بیٹا رضا پہلوی ہے, وہ آئے گا. وہ انڈیا کا اور اسرائیل کا جو ہے وہ بیسٹ فرینڈ ہے, امریکہ سے زیادہ اسرائیل کی اس کے اوپر جو ہے وہ ہے سرپرستی ہے. تو وہ آئے گا. یا تو دوسرا سینیریو یہ ہے کہ ایران میں وہی کنڈیشن ہوگی جو لیبیا اور دوسرے ملکوں میں جو بربادی مچی ہوئی ہے, پھر وہاں سے ٹیررزم پاکستان میں ایکسپورٹ کیا جائے گا اسرائیل کے تھرو. تو یہ تو دیکھیں اسٹیبلش نیٹ ورک تو ہے نا اسرائیل کا ایران کے اندر, آپ سب نے ریکگنائز کیا ہوا ہے. تو یہ تو جب کنٹرول آ جائے گا تو پاکستان کو ویک کرنے کی پوزیشن اور زیادہ بڑھ جائے گی. بلوچستان کے علاقے میں اور زیادہ وہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے یہاں پہ سیپریٹسٹ موومنٹ چلائی جائے. اس وقت ایران اور پاکستان کی کوارڈینیشن بہت اچھی ہے, اسی لیے بلوچستان میں ابھی پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں آپ, بلوچستان میں نہیں ہوئے, ایران میں بھی پروٹیسٹ. کیوں؟ کیونکہ اتنی اسٹرانگ کوارڈینیشن ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان نے الاؤ نہیں کیا کہ ایران کے اندر انفلٹریٹ کر کے کوئی جائے یا کوئی حرکت کرے, شرارت کرے. تو آئی تھنک یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر ایران میں حکومت نہیں, نظام اگر پلٹ جاتا ہے اور کوئی اور آ جاتا ہے. وہ امریکہ, اسرائیل اور انڈیا جو ہے وہ اس کو رول کریں گے اور پاکستان کو بالکل. لیکن جون صاحب یہ ایران کی جو عوام ہے وہ رضا پہلوی کے بیٹے کو ایکسیپٹ کر لے گی, اور یہ جو لوگ نکلے ہوئے ان میں کتنے جو اینٹی انقلاب ہیں اس وقت, کیونکہ وہاں تو پرو انقلاب گورنمنٹ ہے نا. اگر 2000 کا پروٹیسٹ ہوتا ہے اوریجنلی, اگر آپ دیکھتے ہیں 2000 لوگوں کا پروٹیسٹ ہے, اب دیکھیں نا, یہ اندازہ اس بات سے لگا رہا ہوں کہ یہ رضا پہلوی نے بیان دیا تھا کہ آپ سیز کریں, آپ کنٹرول لیں جگہوں کو, تو اس میں سے 25 سے 30 لوگ آئی وڈ سے اس پورے مجمع سے رضا شاہ کے وفادار, مطلب شدید فالوور جیسے کہتے ہیں نا, وہ ہیں. تو آئی وڈ سے بہت مائنورٹی ہے یہاں پہ جو رضا شاہ کو ایکچولی پسند کرتی ہے. ایون انفیکٹ جو پروٹیسٹ ہوئے نا کامران صاحب, پروٹیسٹ میں بھی ایسے لوگ تھے جو گورنمنٹ کے خلاف ہیں لیکن نظام کے خلاف نہیں ہے, انقلاب اسلام کے خلاف نہیں ہے جو ایران کے اندر ہے. تو یہ ڈسٹنکشن کرنا بڑا ضروری ہے, اور آئی تھنک بہت بڑی مائنورٹی ہے شاہ کے پاس یہاں پہ, اور آئی تھنک وہ ختم بھی کسی حد تک ہو رہی ہے. میسو پروٹیسٹ آپ نے خود دیکھے تو اس کا کوئی جو ہے وہ وہ نہیں ہے. سید محمد علی صاحب جس طرح یہ فرما رہے ہیں جون صاحب کہ بلوچستان اگر رجیم چینج ہوتا ہے ایران کے اندر یا ایران میں چینج ہوتا ہے تو بلوچستان کے ذریعے پاکستان پریشر, اور پاکستان کے لیے کیا ایشوز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو ڈیفینیٹلی یہ دو ہی سناریوز مینلی سامنے ہیں, ایک تو انارکی کا ہے اور ایک رجیم چینج کا ہے. انارکی والا سناریو زیادہ لائکلی ہے, وچ از مور ڈسٹربنگ. انارکی والا کہ ایک افغانستان آلریڈی انسٹیبل ہے, ایک اور بڑی انسٹیبل 9 کروڑ کی آبادی ہے, افغانستان سے 3 گنا بڑی ہے, اور وہاں سے اگر ٹیررزم اور اسمگلنگ بڑھتی ہے تو ہمارے لیے تھریٹ ہوگا. پلس
کیا اگر فیوچر میں کوئی ایسی رجیم آتی ہے جو کہ اسرائیل کی پراکسی ہے تو ہمارے لیے ٹو فرنٹ سچویشن کریٹ ہو جائے گی. تیسری بات کہ اگر امیڈیٹلی کانفلکٹ بڑھتا ہے, گلف آف ہرمز کو ایران بلاک کرتا ہے, تو ہماری ساری تیل کی رسد جو ہے اور گیس کی جو LNG وغیرہ آتی ہے وہ مڈل ایسٹ سے آتی ہے, اور ہماری تو ہم ٹوٹلی انرجی ڈیپینڈنٹ ہے مڈل ایسٹ پہ. یہ ہمارے لیے انرجی کا کرائسس سردی میں بہت شدید ہو سکتا ہے. اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ بھی مڈل ایسٹ سے آتی ہیں. اگر زیادہ اسکلیشن ہوتی ہے تو وہاں سے ہماری جو ڈائسپورا ہے ان کو واپس اگر آنا پڑتا ہے تو ہماری ریمیٹنسز بھی ڈکلائن کر سکتے ہیں. تو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے لیے بہت ہی میجر چیلنجز اس کانفلکٹ کی شکل میں آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. اور فیصل صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ابھی تو ساتھی بنا, دوست بنا ہوا ہے پاکستان کا. آپ کو لگتا ہے اس کو پلٹنے میں دیر نہیں لگ سکتی اور وہ پاکستان سے ڈیمانڈ کچھ کر سکتا ہے ایران کے معاملے کو لے کر؟ دیکھیے وہ بڑے اپنے اہداف میں کلیئر ہوتے ہیں اور وہ جاب ٹو جاب ہی ان کی انگیجمنٹس ہم نے دیکھی ہیں. جب افغان جہاد تھا تو وہ ہمارے ساتھ تھے, اس کے جیسے ختم ہوا پریسٹر سینکشنز آ گئیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ تو دیکھیے وہ امریکنس بزنس اورینٹیڈ لوگ ہیں, اگر ان کو آپ کے ساتھ کام ہے تو وہ آپ کا خیال کریں گے, اور اگر نہیں ہے تو دے وونٹ بادر. تو وہ تو بالکل ایسی ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں جیسے غزہ میں اسلامک فورس ہے, وہاں کی بھی آپ دیکھیے کہ جو سچویشن ہے وہ کلیئر نہیں ہے. میری خود انفارمیشن بھی ہے کہ ابھی اس میں بھی کافی سارے سوالات کے جوابات جو ہیں ابھی دینے باقی ہیں. تو اگر ایران والے معاملے کے اوپر آ جاتے ہیں, ہمیں پوزیشن تو لینی پڑے گی کامران صاحب. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم نیوٹرل رہیں. وی کین ناٹ افورڈ. ہماری جو ڈپینڈنس ہے ہر طرح سے امریکہ کے اوپر بہت زیادہ ہے, آج سے نہیں, وہ پرانے 7 ڈیکیڈ سے ہے, 70-75 سالوں سے. تو اس ساری چیز کو سامنے نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک پوزیشن لینی پڑے گی, اور اگر آپ ایران کے خلاف پوزیشن لیں گے پھر انٹرنلی بھی بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو سکتی ہے, کیونکہ یعنی شہباز شریف کو پوزیشن لینی پڑے گی. پرو ایران بہت زیادہ ہے. شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو پوزیشن لینی پڑے گی, اور یہ پوزیشن جو ہے ہمارے لینا آسان تو نہیں ہے نا, کیونکہ ہم ہمارا جو انٹرنل ماحول ہے, جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے, یا ویسے بھی ہمارا جو سیکٹیرین بھی بہت زیادہ ایران کے ساتھ ایک نیچرل الائنس بنتا ہے, بہت زیادہ ٹھیک ہے, ہمارے لوگ جو ہیں وہ ادھر دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں پھر پاکستان کے لیے پرابلم بہت بڑھے گی. پھر بلوچستان کا ایشو ہے, وہاں پہ پرابلم بڑھے گی. وہ آلریڈی جو ہے سگنیفیکنٹلی یہ برننگ ایشو ہے, KP اور بلوچستان برننگ سپاٹس ہیں ٹیررزم کے حوالے سے, اور اگر دوبارہ کوئی معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے مشکل تو بڑھے گی. بالکل ٹھیک. میاں صاحب میرے خیال شہباز شریف صاحب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں بنے گی. یہ تو سٹینڈ تو میں اسٹیبلشمنٹ نے لینا ہوگا. شہباز صاحب تو ایزی ریلیکس. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ریاست کے ہی پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف بھی, اور ادارے بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں ٹھیک ہے اسلحہ ساز جو ممالک ہیں وہ لابنگ کرتے رہتے ہیں یا ایسے حالات بناتے رہتے ہیں, انہوں نے بھی تو اپنا اسلحہ بیچنا ہے نا. مگر جو اس خطے کی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ہر حال میں اپنے نیبر جو ہیں ان کو کسی طور پر اپنے دور نہیں کرنا چاہیے, خاص طور پہ ایران یا چین کو. آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بیری بیڑا آ رہا ہے, یاد ہے آپ کو کہ ہماری مدد کو آ رہا ہے, جو ہماری مدد میں کھڑے ہیں ان کو چھوڑ کے ان کے دوسروں کے پیچھے ہم دوڑیں, تو وہ مناسب نہیں ہے. پاکستان نے بڑے ماضی قریب میں یہ جو جنگ انڈیا سے ہوئی ہے اس میں دیکھ لیا کہ اس کا صحیح جنون ساتھی کون ہے یا اس کے ساتھ کھڑے کون ہیں. ان کو کسی حال میں بھی ناراض نہیں کرنا, اور جو ایران کی بات ہے ہمیں ہر صورت ایران کو بچانے کے لیے یا ایران کے حوالے سے بڑی کلیئر ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ہم نے ایران کو کیا بچانا ہے؟ ایران نے اپنا خود بچانا, ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے. محمد علی صاحب یہ کس نے یہ بہت بڑا ٹف ڈیسیژن ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے پاکستان کی, آبویسلی اگر ٹرمپ کی طرف سے کوئی پریشر آتا ہے ایران کو لے کر. سیاسی گورنمنٹ پہ تو نہیں ہوگا میرے خیال سے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اس سچویشن میں جو پالیسی کے 3 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں وہ بالکل واضح ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی. پہلی بات یہ ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے, ہم ان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں,
اور جو بھی حکومت نظام یا قائد ان کی عوام کو ایکسیپٹیبل ہے وہ ہمیں بھی ایکسیپٹیبل ہے اور ہم اس سے ڈیل کریں گے. نمبر 1 ہمارے تعلقات شاہ آف ایران کے ٹائم پہ بھی اچھے تھے, ہمارے موجودہ نظام کے ساتھ بھی اچھے ہیں اور مستقبل میں بھی اچھے رہیں گے. دوسری بات, لیکن ہم جو پرنسپل ہے سوورینٹی کا, نان انٹرونشن کا اور یونیلیٹرلزم کوئی کی نہیں مانتا. میں آپ مخالفت, کو بتاتا ہوں ایک منٹ. ابھی انہوں نے الزام لگایا میرے پہ فیصل صاحب نے کہ میں نے شہباز شریف صاحب کو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملا دیا ہے. بھائی یہ گناہ میں کبھی نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں بھی آ کے کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کی طاقت کو کس سے ملا ہے. بریک کے بعد میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھائی میں نے شہباز شریف صاحب سے نہیں ملایا, بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی میں نے امریکہ کی طاقت کو پاکستان میں موجود طاقت سے ملایا کہ طاقت کے سٹائل ہوتا ہے, طاقت اٹ سیلف لا ہوتی ہے, چاہے وہ امریکہ کی طاقت ہو یا پاکستان کی طاقت ہو یا کسی اور ملک کی طاقت ہو. شہباز صاحب سے کبھی نہیں ملانے کا میں اس طرح کا انالیسس میں نہیں کر سکتا. کل تک دیجیے اجازت.